بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اس مبارک مرکز میں جمعہ کی نماز کی حاضری کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور اس ملاقات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں ہمیں بھیجنے والے در حقیقت اللہ جل شانہ ہے۔ Gjithne besimi jonë është kjo dhe e vërtet është kjo që askush nuk mund ta mohojë. Do të thotë gjithne kemi ardhur në këtë botë, mirë po e ardhmja në këtë botë, do të thonë e vërteta dhe gjithne këtë besim e kemi se Allahu na ka sjellë. E vërteta është kjo se Allahu na ka dërguar në këtë botë. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا اور وہ یہ کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اس مقصد کو لے کر ہم اس دنیا میں آئے، اور عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے، رمضان میں روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے یا عمرہ کرے یا تلاوت قرآن کرے۔ بے شک یہ بڑی عظیم الشان عبادتیں ہیں اور اسلام کے ستون ہیں، لیکن عبادت اور بندگی صرف ان چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہو کر جواب دہ ہونے کا احساس دل میں رکھ کر زندگی گزارے۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ بازار میں جاتا ہے خریدار کی حیثیت سے یا بیچنے والے کی حیثیت سے، تب بھی مسلمان ہوتا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے، اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے، جب گھر میں سوتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت یہ اس کے فرائض میں داخل ہے، جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن چونکہ انسان دنیا میں ہے اور دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی کچھ رنگینیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے دنیاوی کاروبار میں لگ کر دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر بسا اوقات انسان اپنے اصل زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور ایک وقت مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ ساری دنیا کے انسان صرف ایک بات پر متفق ہے، اور ان کے درمیان اختلافات بہت ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ایک دن دنیا سے جائے گا، اس کو موت کا سے واسطہ پڑے گا، اس بات سے کسی کا انکار نہیں، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس وقت موت آ جائے گی، کس وقت وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور ان کو بھول کر دنیا کے کام دھندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کیا ہے ان میں اتنے زیادہ محو ہو جاتے ہیں
کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت ہم اچانک بلا لیا جائے گا اور اچانک ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور پیش ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس کو ہم بھول کر دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ مثال کچھ ایسی ہے جیسے اگر کوئی شخص، کوئی حاکم، حکم دینے والا کسی اپنے ملازم کو یہ کہے کہ فلاں جزیرے میں جا کر مجھے فلاں پودا توڑ کر لے اور میں اتنا وقت تم کو دیتا ہوں کہ جو ہی میرا ٹیلی فون تمہارے پاس پہنچے تمہیں فوراً وہاں سے واپس میرے پاس آنا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ٹیلی فون کب آئے گا اور کب اس کا بلاوا آ جائے گا۔ وہ شخص جاتا ہے اس جزیرے کے اندر جاتا ہے، جزیرہ خوشنما ہے، چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف بہت خوشنما منظر ہے، وہاں پر پانی ہے، وہاں پر نہریں ہیں، تو اس کی تفریح میں لگ جاتا ہے اور اس پودے تک پہنچے بغیر اچانک فون آ جاتا ہے کہ واپس آؤ، تو واپس آتا ہے، تو واپس آنے کے بعد اگر اس کا حاکم پوچھے کیا کیا تو تم کہتے ہو کہ صرف میں تفریح کر کے آ گیا ہوں، تو اس کے نتیجے میں حاکم اس کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے جیل خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، اس نے ہمیں کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا، اس کام کے اندر اگر اس کام کی طرف توجہ کیے بغیر اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں تو ہمیں مثال اس بیوقوف ملازم کی سی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور اس کے سزا اللہ بچائے جہنم اور دوزخ کا عذاب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں کیا، کمانے سے منع نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے سے منع نہیں کیا، اپنا گھر بنانے سے منع نہیں کیا، لیکن جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کے اندر لگ کر ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں ہم غفلت کے شکار ہو جائیں۔ لہذا سب سے بڑی بلا اور مصیبت اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ احکام دیے ہیں ان کا علم ضرور بتاؤ کہ ہمارے دل میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، اور کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، کس قسم کے کام ہم نہیں کر سکتے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی معلومات حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ در حقیقت ہمارا فریضہ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ ان احکام سے جو ہم غفلت میں مبتلا رہتے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی بلا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکوہ بھی فرمایا، شکایت کی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم نے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی وجہ سے اس مال جمع کرنے کے خواہش نے تم کو غافل کر دیا ہے، یعنی مجھ سے غافل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس حالت میں تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ اس غفلت کو دور کرنا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے قرآن کریم میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، جنہوں نے دین سیکھا ہے، جنہوں نے دین پر عمل کیا ہے، دین کے اوپر صحیح معنی میں کاربند ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر سے وہ غفلت دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ ہر انسان، ہر مسلمان کا مکمل عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، مکمل عالم تفسیر حدیث فقہ کا عالم ہونا ضروری نہیں، لیکن جتنا انسان کو بہتر مسلمان کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے، اور اس کی واقفیت جو ہے وہ انہی صادقین کی صحبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں الحمدللہ یہ جتنا دین کا علم فرض عین ہے، ہر ایک کی ذمہ واجب ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم پر ایک انعام فرمایا ہے تبلیغی جماعت کے شکل میں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس جماعت کے ذریعے ساری دنیا کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی بنیادی معلومات جتنی فرض عین ہیں وہ ان کے خاص نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے، اور ان کی وجہ سے لوگ جو دنیا میں پھنس کر غافل تھے اور غفلت میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان کو ایمان پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا اور ایمان کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمایا۔ جب 12 سال پہلے آپ کے ملک البانیہ میں آیا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ جماعت کا کام الحمدللہ شروع تو ہوا تھا لیکن بہت کمزور تھا، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ یہ تبلیغی مرکز دیکھ کر، اس سے پہلے بھی میں جہاں پہلے لکھنؤ میں جہاں مرکز تھا وہاں بھی حاضری ہوئی تھی، لیکن آج الحمدللہ اس بڑے مرکز کو دیکھ کر اور اس میں اتنا اجتماع دیکھ کر آج میرا دل باغ ہے اور بہت خوشی ہے اور بہت مسرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائیں کہ ان کی محنت، ان کی توجہ اور ان کی سینے کی آگ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکز کو یہاں پر قائم فرمایا، جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت۔ میری اپنے سارے بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ملک میں جو اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی گئی اور اسلام ان کے دلوں سے کھرچنے کی کوشش کی گئی، اب وقت آیا ہے کہ سارے مسلمان مل کر اس نقصان کی تلافی کے لیے تیار ہوں، اور اس نقصان کی تلافی کے لیے یہ مرکز الحمدللہ بڑا عظیم الشان کام ہے، اور اس میں ہر مسلمان سے میں اپیل کرتا ہوں، ہر مسلمان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور اس کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت اپنا وقت نکالے، اور اس نظام کے تحت وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غفلت کو دور فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرمائیں گے۔ قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی شروع میں کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، اور اس کا مشاہدہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لہٰذا میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دوستوں میں بھی، اپنے عزیزوں میں بھی اس کے پیغام کو پہنچائیں، اس سے لوگوں کو متعارف کرائیں، اور متعارف کرا کے ان کو لائیں اور لا کر یہاں پر بات سنوائیں، اور اس نظام کے ساتھ جڑ کر مربوط ہو کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے دوسروں کو بھی یہاں پر لانے کی پوری کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو یہ مرکز بھی انشاءاللہ چھوٹا پڑ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیں گے۔ میں سارے مسلمانوں سے تہہ دل کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی پوری کوشش کریں، اور اپنے گھر میں جو باتیں یہاں سیکھ کر جائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کو بھی رفتہ رفتہ اس قسم کے مرکز مراکز سے وابستہ کریں، تاکہ وہ سچے اور پکے مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو شروع ہو کر۔ آخری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عمر کے 70 سال الحمدللہ طالب علم میں گزرے، علوم اسلامیہ کی طالب علمی میں نے 70 سال گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو اچھی بات ہے اس کو قبول فرمائے، جو غفلتیں ہوئی اس کو معاف فرما دے۔ 70 سال میں نے الحمدللہ علوم اسلامیہ کی سیر کی، اور دنیا کے 6 بر اعظم جتنے ہیں ان سارے بر اعظموں میں گیا۔ الحمدللہ میری تعلیمات بھی ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے تجربات بھی دکھائے ہیں،
لیکن عام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر اس جیسے مسلمان اس جیسے ملک کے مسلمانوں کے لیے، ان جیسے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے میں نے تبلیغی جماعت سے وابستگی سے زیادہ بہتر اور زیادہ مفید کوئی اور چیز نہیں پائی، اور اس کی وجہ سے میں دیکھو دنیا کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں اس میں یہ دنیا ہے اور ہم بشر ہیں، انسان، ہر کام میں کچھ نقص بھی ہوتے ہیں، کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا نفع عام مسلمانوں کو اس کے ذریعے پہنچایا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ سارے اندھیروں میں روشنی پیدا کی ہے۔ تو اس لیے میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ محض ایک کسی خوش فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ساری دنیا دیکھنے کے بعد یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس کی قدر فرما کر حتی الامکان اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اپنے فرائض اپنے اپنے دائروں میں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا۔ اس گزارش کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ عام مسلمان تبلیغ جماعت کے کام سے اس کے نظام سے وابستہ ہوں اور اس کے مطابق کام کریں۔ دوسرے علماء کرام کی صحبت اور علماء کرام کی تعلیفات اور ان کی کتابوں سے استفادے سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ کریں۔ یہ دو کام کر لیں گے اور علماء کرام کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ